دل تمہارا اتنی فالتو ہے، جسے چاہتے دے دیتے ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ 4 مہینے کسی کو دیا، 5 مہینے کسی کو دیا، 6 مہینے کسی کو دیا، اور جس کو دینا چاہیے تھا اسے پھیپڑے تک نہ دیے سروں میں۔ دل تو بیوی کو دینا چاہیے تھا، جس کی منہ دکھائی کے اوپر کیا لے گی، انگوٹھی لے گی کہ نہیں میں تو آپ کو لوں گی، کہ وہ تو میں کسی اور کو پہلے 4 سال دے کے آ گیا تھا۔ یہی حال ہو رہا ہے۔ بستر پہ لیٹ جائے اٹھا نہیں جاتا، اٹھے تو کھڑا نہیں ہو جاتا، کھڑے ہو تو چل نہیں جاتا۔ ایسی کون سی بیماریاں تھیں؟ انشاءاللہ تمہارے جیسے وہ فقیر 2 بیٹھے ہیں، 20 بچے کو تو سنبھال لیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ اللہ اس عمر کے اندر۔ کیوں؟ ہمیں خوراک سے زیادہ دعائیں لگی ہوئی، اور دعاؤں کی پاور بہت اونچی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دعا لگ جائے تو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں سے اونچا پہنچا دیتی ہے میرا۔ ہاں، دعائیں لو ماں باپ کی، لکھتے نہیں، بہن بھائیوں کی دعائیں لو۔ کبھی کس سے ملتے ہو کہتے ہیں مجھے دعا کرنا جی، میرے بھی دعا کرنا جی، میرے بھی دعا کرنا جی، کبھی کسی کو کہتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت، اس کے کردار، اس کی شخصیت، اس کے بڑھاپے کی اہمیت ہے ہی نہیں، اسے دعا پہ کہتے کوئی۔ یہ دھیاں، یہ بہنا، اگر کسی ابا دادا بھائی جی میرے واسطے دعا کریو، بھائی جی میرے واسطے دعا کریو، بھائی کیا دعا کر، اللہ کی خیر ہے، بس سب کچھ ہے، آپ دعا کریو۔ دعا کروانے والی کو یہی پتہ نہیں تھا کہ میں نے دعا کس مقصد کے لیے کروانی ہے، اور ہم تو تمہیں چھیڑتے کوئی نہیں، میں تمہارے واسطے کیا دعا کریں، پر ایک ہر کو کہتا ہے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی، اور جن کی ہو گئی تو انہوں نے کون سے رسگلے کھا لیے، وہ بھی تو دے بھٹے پڑے سو نہیں کرتے ہیں۔ لال جوڑے پہن کے اور پٹاخے چلا چلا کے گئے تھے، پٹاخے چلا کے لینے گئے، گھر کے اندر آئی ہے جی، وہ پٹاخے گھر کے اندر نظر نہیں آ رہا، وہ گھر کے اندر ایسا پٹاخہ بوٹا اپنے پرائے کر کے چلے گی، گورے کالے کر کے چلے گی، نصیبے بے نصیبے کر کے چلے گی۔ اب رو رہے ہیں جن سے ملاقاتیں راتوں کو بستر پہ ہونی چاہیے تھی، ان سے ملاقاتیں اب عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ ڈوب مرنے کا مطلب بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے۔ لوگ تو اپنے گھروں کی عزت کو پگڑیاں پیروں میں رکھ رکھ کے بچاتے تھے۔ بیٹی دینے والا سسرال کے آگے اتنا جھکا ہوتا تھا کہ وہ پیسے کی چمک نہیں، اپنی پگڑی کی سفیدی کو آگے کرتا تھا۔ اے بھائی کوئی بات نہیں، میری دھی ہے، اگر بھائی اس نے غلطی کری مجھے مار لے، مجھے چھیڑ لے، دیکھیے دنیا کیا کہے گی، دھی طلاق لے کے آگی، میں تو منہ دکھانے کی قابل ہوں۔ اب تو کہتا لے کی ہویا، باپ کہتا لے کی ہویا، طلاق ہوگی تو ہوگی، انسانوں نے ہوندی ہے کہڑا جانوروں نے، بدل والے 3-4 کو اور سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ تھک گئے ذرا اور زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جوان بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ دستک دی، اندر آنے کی اجازت ہو، آواز آئی اکیلے ہو اندر آ جاؤ، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ساتھ ہے تو اندر نہ آنا۔ اس کی وجہ یہ کہ تیری آج بچی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی کی تھی کپڑے بنا کے دینے کی؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلایا؟ ابو بکر عمر تم تو شادی کے سفارشی بنے تھے، نکاح کے گواہ بنے تھے، تم نے ایسے کے ساتھ میری بیوی دی جو بیٹی کو روٹی تو دور کی بات سر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں دے سکتا۔ اسی حالت میں فرمایا بیٹی نہ شکری نہ کریو، اللہ کا شکر ادا کریو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن یہ گنتی کے ہیں، اللہ جل شانہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، اگر وہ دن بھی رہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی باقی کوئی نہیں رہیں گے۔ جس کے چولہے میں آگ کوئی نہیں میرے عزیزوں، جس کے ہنڈیا کے اندر سالن کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں جس کے چنگیر میں روٹیاں کوئی نہیں، چرپائی کے اوپر بچھانے کے لیے گدا تکیا بستر کوئی نہیں، کیا پتا تھا اس خاتون جنت کو کہ اس کا بیٹا گود میں کھیلنے والا جنتی جوانوں کا سردار بن جائے گا۔ کچھ دو تو پھل تبھی تو ملے گا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت ہے
جوان آیا آپ کی خدمت میں اور آپ نے آپ کے تن سے کپڑا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ اب ہم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو وزنی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا جا عائشہ کے گھر سے کچھ لے آ، جا علی کو بھیج دے، فاطمہ 2 روٹیاں پکا کے دے دے۔ فرمایا میرے یار تو نے تو ایک پتھر دکھا دیا، میں کسے دکھاؤں؟ یا رسول اللہ کیا دکھاؤ گے؟ آپ نے اپنے تن سے کرتا مبارک ہٹا دیا۔ فرمایا او میرے جوان، نہ تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی بھوک کی وجہ سے جب پیٹ میں درد ہو تو پتھر باندھ کر اپنے پیٹ کو ذرا وزنی کر دینا۔ میرے تو 2 پتھر۔ آج میرے عزیزو 4 قسم کے سالن ہیں، یہ پکائے یہ کیوں نہیں پکایا، یہ پکائے کیوں نہیں پکایا، مرچی اتنی کر دی، میں یوں تھا میں یوں تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کا ڈونگا پیش کیا گیا۔ جانو عمر رضی اللہ عنہ کو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کی دھی رانی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم کی گھر والی، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیزو دسترخوان پہ سالن کا پیالہ آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا روٹی چور کے کھاؤں گا، یوں نہیں کہا روٹی سالن سے لگا کے بھی کھاؤں گا اور سالن پیوں گا بھی نہیں، بلکہ یوں کر کے اپنے اس کولے کو، اس ڈونگے کو پرے سے سرک دیا، اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے او لوگو یہ آج دسترخوان نبی علیہ السلام کے دسترخوان کے مزاج کے خلاف ہے، تم کھاؤ یا نہ میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن بھوک کی وجہ سے عمر دسترخوان پر روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ گھر والے پریشان۔ آج اکثر گھر کے اندر تو تڑاک بھانٹے کھٹکنے کی پھٹکنے کی آواز آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے، ٹھاڑ ٹھاڑ ہو رہی، کیا ہو رہی؟ یا اتنا 20 سال ہو گئے سالن بنانا نہیں آتا، سکا سا سالن بنا کے رکھ دیا، جس سالن پہ کری نہیں بھلا وہ سالن کیسا؟ بہو رانی ذرا اوپر 2-4 گھی کے چھٹے مار لیا کر، مجھے ایسا سالن نہ دیا کر، یہ کیا بوسا بوسا قریبوں والا سالن دے دیا، ذرا تری والا مجھے سالن دیا کر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ سالن کا ڈونگا رکھا گیا، نیچے سبزی تھی، گوشت جو بھی تھا، اوپر گھی کی یوں کر کے تری اوپر چمک رہی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈونگا پرے کر دیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ان آنکھوں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پہ کبھی کوئی 2 سالن کو نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر لگتا ہے بھوک کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، عمر ڈونگا ایک ہے سالن بھی ایک ہوگا، اور میں ڈونگا تو ایک ہے، اس کے اندر 2 سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی زیتون کا تیل ہوا کرتا، کبھی آپ کے دسترخوان پہ سالن ہوا کرتا، میں نے آج تک آمنہ کے لال کے دسترخوان پر کبھی سالن کے اوپر تری نہ دیکھی۔ یہ تری علیحدہ سالن ہے، سالن علیحدہ سالن ہے، تم تری ڈال کے مجھے کھلاؤ۔ او لوگوں مدینے کے یتیم تو کھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر اس سالن کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ کردار ہے دسترخوان کا۔ یعنی جس سالن کے اوپر تری آئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سالن کو کھانا گوارا نہ کیا کہ یہ سالن آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن مزاج کے خلاف ہے۔ ایسا کردار میرا عزیزو لے کے آؤ۔ آج تمہیں تو سالن بھی چاہیے، آج اس کے مسلات بھی چاہیے، تمہیں رائتا بھی چاہیے، گڑ کی ڈلی بھی چاہیے، فٹافٹ چائے کا کپ بھی چاہیے، پانی کی بوتل چاہیے۔ بس میرے عزیزو تمہارے دسترخوان پہ سب کچھ نظر آتا ہے، تمہاری زبانوں پہ اللہ کا شکر نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھنا جب تک اپنے ہونٹوں کی چمک کو اللہ کے شکر سے نہیں سجاؤ گے، نہ زندگی کے اندر برکت آئے گی، نہ دسترخوان کے اندر برکت آئے گی۔